یہ مری میں یہ جو حادثہ ہوا ہے ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے، اور 2 دن تک کوئی چڑی جو ہے وہ ادھر نہیں جا کے پھڑکی، اور لوگ جو ہے وہ اسی طرح اللہ کو پیارے ہوتے رہے، اور کسی کو وہ جو ادارے ہیں این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے جن کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، اور وہ جو این ڈی ایم اے ہے اس کے اوپر ایک جرنیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ملک صاحب کیا معاملہ ہے؟ یہ 10-12 افسران چھوٹے موٹے یہ بزدار نے فارغ کیے ہیں، تو بڑوں کو کون فارغ کرے گا جو اصل میں ذمہ دار ہے؟ بھیا آپ کا بالکل آپ کا یہ سپاٹ آن سوال ہے۔ اس کو ہم پالیٹکس، آرمی، نون لیگ، پی ٹی آئی کو سائیڈ پہ رکھ دیں جی، خدارا صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ لوگ مر رہے تھے، 600 کال گئی ہیں یار ایس او ایس، لوگ مر رہے ہیں یار، دیوار کے ادھر آپ کی ایک پوری بریگیڈ لگی ہوئی ہے، وہ کو خدا کا خوف کہیں وائرلیس پہ ہی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی صاحب بندے مر رہے ہیں۔ وہ لوگ ویسے یار چڑیوں کو، کتوں کو، بلیوں کو نہیں مرنے دیتے اس طرح جس طرح عام لوگ مر گئے، تو وہ نکلتے یہ بغیر قانون اور بغیر آرٹیکل 45 کی، وہ جو 245 کی مدد ہے اس کے بغیر وہ نکلتے، گرم پانی کے وہ ڈبے لے کے آتے، کمبل لے کے آتے، ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اندر لے جاتے، ان کو آسرا دیتے، لوگ مرنے سے بچ جاتے۔ یہ تو ایک ہے۔ دوسرا، مشینری فیل ہوئی ہے، یہ ہے قانونی۔ چیف منسٹر کے نیچے بجٹ ہے، ایک تو سڑکیں کلیئر کرنے کا، ایک ایس او پی ہے کہ اگر برف باری ہو جائے تو اتنی تعداد سے زیادہ گاڑیاں نہیں جانے دینی۔ انتظامیہ تیار رہے، فور کاسٹ تھی، وارننگ تھی ہمارے یہاں، آج آ جائے کہ رات کو برف باری ہونی ہے تو ہم وہ اپنے بوٹ نکال لیتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے فلیٹ ٹائر چینج کر لیتے ہیں، اپنے گھر کی راستے میں نمک چھڑک دیتے ہیں، گھر کی ڈرائیو میں جہاں گاڑی پارک کرنی ہے وہاں سالٹ خود چھڑکتے ہیں، اندر پانی کا انتظام کر لیتے ہیں، گیزر دیکھ لیتے ہیں کہ یار گرم پانی ہو جائے گا اگر اندر تڑ کے رہ گئے۔ انہوں نے کوئی انتظام نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اور وہاں پہ جس طرح 500 روپے کے انڈا بکا ہے اور 20 سے 50 ہزار کا کمرہ ریٹ بڑا ہے، تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو ریویو کرنا چاہیے۔ انہوں نے 1,50,000 گاڑیوں کا جو فگر دیا اور مبارکباد دی کہ سیاحت بہت بہتر ہو گئی ہے، تو سیاحت تو بھیا بہتر ہوئی ہے، انتظام بھی بہتر کر لیں نیچے۔ لوگ 23 مر گئے ہیں اور اس کا کوئی جواب دی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزدار صاحب خود ذمہ دار ہیں، ان کو اونرشپ لینی چاہیے تھی کہ میں یہ پہلے 15 بندے فارغ کرتا ہوں، لیں جی یہ بندے فارغ ہو گئے، اب میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ یہ بندے جب نااہل تھے تو اس کے اوپر سپروائز میں کر رہا تھا، تو میں بھی اپنا استعفیٰ دیتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں رہا، کیونکہ میری واچ میں 23 لوگ مر گئے اور میں ان کو بچا نہیں سکا، میں بچا سکتا تھا، تو وہ کام وہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ اپنی چادر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی کوئی چادر گرنے کے اوپر، میجر کرنے کے اوپر آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کیا چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو کمپیٹنس کا مسئلہ ہے، کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے چور ہیں، اور میرے خیال میں جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھی یہ جواب دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں، آپ چور ہیں۔ تو اس طرح نہیں چلتا، یہ نظام مملکت اور سیاست اس طرح نہیں چلتی۔ آپ کو جواب دہی دینی پڑتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو عوامی احتساب اور عوامی انصاف کے لیے پیش کرنا ہونا پڑتا ہے۔ مئی میں بلدیاتی انتخاب آ رہے ہیں، آپ پنجاب میں ان کا حشر دیکھ لیں گے۔ کے پی کے بلدیاتی انتخاب کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھ لیا ہے، اور جب آپ کو اس طرح کے کیسز کے ٹرائل بھی ہوں گے، اللہ کرے ہماری زندگی میں ہو ایسا، معلم جبا کا ٹرائل ہو، بلین ٹری کا، سونامی کا ٹرائل ہو، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل ہو، اور یہی ان کی نیابی کرے، اور ہائی کورٹ کا جج ان کی سربراہی میں یہ ٹرائل سنے، تو آپ ڈیلی کی بنیاد پہ سنیں اور پیشی نہ ہو، اور ان کے ٹرائل چلیں، تو عوامی اور بالکل لائیو براڈ کاسٹ ہو، جس طرح پی ٹی وی نہیں اسمبلی کا اجلاس دکھاتی، تو ہم بھی گزارش کریں گے کوئی انڈیپینڈنٹ حکومت آئے تو ان کے ٹرائل چلائے تو لائیو براڈ کاسٹ دکھائے، پھر آپ دیکھیے گا ہوشربا داستانیں آپ کو کہنے سننے کو ملیں گی۔ پھر آپ سوچیں گے کہ ان لوگوں کو سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا احتساب کرنے کے لیے، تو جن کے دور میں 50 روپے کا انڈا 500 میں ہوا مری میں، تو پھر آپ کو لگے گا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عوام اندھے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا۔